اپنی زندگی سے کافی چیزیں جو ہیں میں نے دیکھی ہیں، لوگوں کو دیکھا ہے، کافی کچھ دیکھا ہے۔ کیونکہ دیکھیں جب ہم کسی پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم ظلم کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہمیں اتنا ہی ظلم کرنا چاہیے جتنا ہم کل کو برداشت کر سکیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مکافات عمل دنیا میں انسان کو نہیں ملتا، تو وہ لوگ بہت ہی غلط سوچتے ہیں۔ اب دنیا میں ہی انسان بھگت کے جاتا ہے، آپ کے جتنے بھی عمل ہوں گے اس کا مکافات جو ہوگا، جو کارما ہوگا، وہ تو بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن اگر ہم کچھ بات کریں اور کچھ خوبصورت الفاظوں کے ساتھ اگر مکافات عمل کو ڈیفائن کریں، تو میرے پاس جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی۔ لوگ کہتے ہیں مکافات عمل محض ایک دلاسا ہے، ہم نے ہنستے ہوئے دیکھے ہیں اوروں کو رلانے والے، لیکن میں کہتی ہوں کہ مکافات عمل ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ ہاں میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو اکثر اتنا دکھ تو شاید نہیں ملتا جتنا وہ اوروں کو دیتے ہیں، لیکن یقین مانیں ان کا سکون مکمل طور پر رخصت ہو جاتا ہے۔ میں نے ان کی ہنسی کے پیچھے تکلیف بھی دیکھی ہے، ان کے سکون میں بدسکونی بھی دیکھی ہے، ان کے چین میں گھبراہٹ بھی محسوس کی ہے، ان کے مال و اولاد سے برکت اٹھتی بھی دیکھی ہے، ان کو ڈپریشن کا مریض بنتے بھی دیکھا ہے۔ لہٰذا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اتنا ہی ظلم کرو جتنا تم سہ سکو، کیونکہ مکافات عمل کی چکی چلتی تو بہت آہستہ ہے مگر پستی بہت باریک ہے۔ جسے ہم جواب نہیں دیتے نا، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب جواب دیتے ہیں تو پھر وہ لاجواب دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں مکافات عمل پر یقین رکھنا چاہیے۔ مکافات عمل انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ جب ہم کوئی نہ کوئی گناہ کرتے ہیں اس وقت شاید ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا گناہ کر رہے ہیں، کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ ہاں ہمارے دل سے ایک آواز ضرور آ رہی ہوتی ہے کہ یہ گناہ ہے، نہ کرو۔ اور اگر ہم اس کی تفصیل کے بارے میں بات کریں تو آگے میں حقیقت کا مشاہدہ کھلی آنکھوں سے دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ ہر انسان کو اپنی آزمائش درجات کی بلندی دوسروں کی سزا ہی کیوں لگتی ہے؟ ہم یہ غور کیوں نہیں کرتے کہ کہیں ہمارے اعمال کی سزا تو ہم نہیں بھگت رہے، کہیں ہم نے کسی کے ساتھ غلط کیا ہو اس کی سزا تو ہمیں نہیں مل رہی؟ ہم ایسا کیوں نہیں سوچتے؟ بددعا کے حصار نے تو ہمیں جکڑا ہوا نہیں ہے، کیوں ہم ایسا نہیں سوچتے؟ یہ بات یاد رکھیں، کبھی کبھی انسان کے اپنے اعمال بددعا بن کر اس کے پیچھا کرتے ہیں۔ ایک جگہ ایک پوسٹ نظر سے گزری جو مجھے اندر تک جھنجھوڑ کر گئی۔ وہ کچھ اس طرح تھی: ڈرو اس وقت سے کہ جب کوئی تمہاری شکایت کرتے ہوئے اللہ کے سامنے رو پڑے۔ نہ جانے آج کتنے لوگوں نے دوسروں کی زندگیوں کو جہنم بنا رکھا ہے۔ وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو آپ کرتے ہیں اور جو آپ کر رہے ہیں کچھ عرصے بعد وہ سود سمیت آپ کو واپس ملے گا۔ آپ کے بولے گئے تلخ جملوں نے نہ جانے کتنوں کے دماغ کو ڈپریشن کا مریض بنا دیا ہے، کتنوں کو تکلیف دے دی ہے۔ آپ کے تو منہ سے چند لمحات کے لیے کچھ الفاظ نکلے تھے، لیکن وہ الفاظ اس انسان کی زندگی کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ قدرت تو اتنی پرفیکٹ ہے، ہمارے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے۔ کسی کو خوشیاں دے کر، خوشیاں اس کے پاس چل کر آتی ہیں دروازے پہ دستک دے کر۔ کسی کا سکون برباد کریں گے تو پھر کیسے آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ خود سکون میں رہیں گے؟ چاہے آپ کے پاس دنیا جہاں کی نعمتیں ہوں، سب کچھ ہو، لیکن اگر آپ نے کسی کے ساتھ غلط کیا ہے تو آپ کو اس کا مکافات عمل اس دنیا میں ہی ملے گا۔ ہم کتنی آسانی سے اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والے ہیں۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کر سکتے ہیں وہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا نا۔ اللہ کا انصاف جو ہے وہ سب سے بہترین ہے، اور یقین جانو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور انصاف کرتے ہیں۔ ہم انسان ہی غفلت میں ڈوبے ہیں، یہ ہماری ہی غلطی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس دنیا میں ہمیں مکافات عمل نہیں ملے گا، لیکن یقین جانو جب رات کو بستر پر لیٹتے ہیں، اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی اور اگر آپ پریشان ہیں اور اگر آپ کو بے چینی ہے اور اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیوں گھبراہٹ ہو رہی ہے، کس وجہ کی پریشانی ہے، تو ایک بار ضرور سوچئے گا، کیا آپ نے کبھی کسی کے ساتھ برا کیا؟ کیا آپ نے کبھی کسی کے ساتھ غلط کیا؟ کیا آپ کی وجہ سے کسی کی آنکھوں سے آنسو گرے؟ کیا آپ کی وجہ سے کوئی اللہ کے سامنے رویا؟ ان سب باتوں پہ غور ضرور کیجیے گا، اور یہ بھی سوچئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں، لیکن آپ کو کس بات کی بے چینی ہے، کس چیز کی پریشانی ہے؟ کیونکہ دیکھیں کبھی کبھی ہم سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ان چیزوں کو بھول بیٹھتے ہیں۔ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہماری وجہ سے شاید کسی کا دل دکھ گیا ہو، ہماری وجہ سے کچھ ایسے الفاظ ہمارے منہ سے نکل آئے ہوں کہ جسے اگلے انسان کی فیلنگز ہرٹ ہو گئی ہوں، اس کے دل میں جو ایک امید جاگی تھی وہ اس کی امید وہیں بند ہو گئی ہو، ہم نے اپنے الفاظوں سے اس انسان کو اتنی تکلیف دے دی ہو کہ وہ یہی سوچتا رہ جاتا ہو کہ نہیں اس نے مجھے ایسا بول دیا تھا، اور وہ انسان شاید آپ کی معافی مانگنے سے پہلے وہ آپ کے الفاظوں کی تکلیف سے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہو۔ 2 منٹ کے لیے سوچیں، کتنی گھبراہٹ ہوتی ہے سوچتے ہوئے کہ اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے اور وہ انسان ہماری تکلیف کی وجہ سے، ہمارے لفظوں کی وجہ سے، یہی سوچتے سوچتے اس کو بیماری لگ گئی، کوئی پریشانی ہو گئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو ہمیں اپنے الفاظوں کا جو چناؤ کرنا چاہیے بہت ہی غور سے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ کبھی بھی ہم اپنے الفاظوں سے کسی کو تکلیف نہ دیں۔ الفاظ ہی انسان کی زندگی کے لیے بہت بہت قیمتی الفاظ ہوتے ہیں۔ اپنے الفاظوں کا جب بھی آپ چناؤ کریں تو یہ ضرور سوچیں کہ اپنے الفاظوں سے آپ کسی کو خوشی بھی دے سکتے ہیں اور اپنے ہی الفاظوں سے آپ کسی کو غم بھی دے سکتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ مکافات عمل کیا ہے؟ کیوں کہتے ہیں کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے؟ مکافات عمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکافات عمل کا مطلب ہوتا ہے عمل کا بدلہ، عمل جو ہم کرتے ہیں اور بدلہ جو ہمیں ملتا ہے۔ اس دنیا میں انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا بدلہ ضرور اسے ملتا ہے، پھر چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو، چاہے وہ برا ہو۔ اچھائی کی جزا جس طرح ضرور ملتی ہے اسی طرح برائی کی سزا بھی ملتی ہے۔ آج کسی کا دل دکھاؤ گے تو کل اپنا دل ضرور دکھے گا، آج کسی کا حق مارو گے کل تمہارا حق بھی کوئی مارے گا۔ اس بات پہ تم یقین رکھنا، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بہت بے آواز ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف پسند ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت بہت غفور الرحیم ہے، اور وہ تو ضرور انسان کا بدلہ لیتے ہیں۔ آج تم کسی کو دھوکہ دو گے تو کل خود کے لیے بھی تیار ہو جانا، یہ دھوکہ واپس آئے گا اور تمہارے پاس چل کر آئے گا، مگر بات تو صرف سمجھنے کی ہے نا۔ اگر کسی کے ساتھ برا کرو گے تو خود پر بھی برا وقت آ جائے گا، تب بیٹھ کر یہ سوچو گے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور جواب نہ ملے، حقیقت جانتے ہوئے بھی اس بات کا اعتراف نہ کر سکو گے
گے کہ یہ تو مکافات عمل ہے، تو شاید ابھی ضمیر سو رہا ہے۔ ہر انسان کو صلاحیت حاصل ہے کہ جب وہ کچھ برا کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو ملامت ضرور کر رہا ہوتا ہے، اندر سے ایک آواز ضرور آتی ہے، مگر یہ الگ بات ہے اس آواز کو دبا دیا جاتا ہے اور اس کی سنی نہیں جاتی۔ برے وقت کی برائی سے ڈرنا چاہیے۔ اس فانی سی دنیا میں کچھ بھی نہیں رہ جانا، ہم نے بھی نہیں رہ جانا، سب نے چلے جانا ہے۔ اس فانی سی دنیا میں کچھ بھی کرنے سے پہلے ایک بار مکافات عمل کے بارے میں ضرور سوچ لینا، کیونکہ مکافات عمل اس دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے لازمی۔ ایک سسٹر ہیں، انہوں نے سٹوری میرے ساتھ شیئر کی تھی اور یہ کہنا چاہتی ہیں کہ مکافات عمل کی جو سٹوری ہے وہ دنیا میں ایگزسٹ واقعی میں کرتی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ یہ اپنی جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی شادی کے بعد، اور یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے پورا دن رات ایک کر دیا، کسی طریقے سے دلوں میں گھر بنا لیں، دلوں میں جگہ بنا لیں۔ بات وہی ہے نا کہ ہم لڑکیاں سینسٹیو ہوتی ہیں اور ہم لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم کسی طریقے سے اپنے آپ کو ختم کر لیں لیکن اگلے بندے کو ہم سکون دے دیں، اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال نہیں رکھتے، اپنا ہم خیال نہیں رکھتے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اگلے انسان کو ہم خوش کر دیں۔ لیکن جب کوئی اگلا انسان آپ سے خوشی نہ ہو رہا ہو اور جب کوئی آپ کو اتنی تکلیف دے رہا ہو کہ آپ ایسی نوبت پہ آ جاؤ کہ آپ سوچو کہ اب آپ اپنے آپ کو خود ختم کر دو گے، تو یہ سسٹر ایسا ہی کہنا چاہ رہی ہیں کہ ان کی بھی اتنی زیادہ تکلیف ان کی بڑھ گئی تھی اور یہ جس اپنے سسرال میں رہ رہی تھی ان کو اتنا الفاظوں سے تکلیف دی جا رہی تھی کہ انہوں نے سوچا کہ یہ خود کو ختم کر لیں۔ اور یہ کہتی ہیں کہ میرے سامنے نہ میرے بچے مجھے نظر آ رہے تھے، نہ کوئی نظر آ رہا تھا، لیکن میں یہی سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیوں نہیں سزا دیتے جو میرے ساتھ اتنا ظلم کر رہے ہیں یا جو میرے ساتھ اتنی برائی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کیوں نہیں دیکھ رہے۔ میرے ذہن میں ایسے سوالات آ رہے تھے، میں اتنی تکلیف میں تھی، لیکن اینڈ آف دا سٹوری یہ ہوا کہ ان کے ہسبینڈ نے ان کو ڈیورس دے دی اور وہ اپنے بچوں سمیت اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ بہرحال ان کے ساتھ تو جنہوں نے برا کرنا تھا انہوں نے اپنی طرف سے کر دیا، اور جو ان کا ایم تھا کہ اس لڑکی کو ڈیورس دلوا دی جائے، اپنے بیٹے کو اپنے پاس رکھ لیا جائے واپس، کیونکہ مائیں جو ہوتی ہیں نا کبھی کبھی ہو جاتی ہیں، بڑی سیلفش بھی ہو جاتی ہیں، برا نہ مانیے گا میری اس بات کا، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ وہ شادی تو کر دیتی ہیں لیکن شادی کے بعد ان کو یہ مسئلہ ہونے لگ جاتا ہے کہ بھئی بیٹا تو ہمارے ہاتھ سے چلا گیا ہے اور اب پتہ نہیں ہم اپنے بیٹے کو کیسے واپس لے گئے ہیں۔ تو کچھ خواتین ہوتی ہیں پھر وہ یہ سوچتی ہیں کہ چلو اس لڑکی کو واپس اس کے گھر بھیجا جائے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتی کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ تکلیف دینے سے پہلے وہ یہ نہیں سوچ رہی ہوتی کہ شاید ان کی بیٹیوں کے آگے آ جائے، چلو اگر بیٹیاں نہیں بھی ہیں تو ان کے اپنے آگے بھی آ سکتا ہے نا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے ہی کچھ کی بہن کہتی ہیں کہ یہ اپنے گھر آ گئی اپنے بچوں کو لے کر، ظاہر ہے ڈیورس ہو گئی، بات ختم ہو گئی، زندگی ان کی گزر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دینا تھا، 2 وقت کی روٹی دینی تھی، وہ جیسے تیسے مل رہی تھی ان کو، وہ وہاں پہ بھی اسی طریقے سے سب کچھ کام بھی کر کے ہر چیز کر کے 2 وقت کی روٹی کھا رہی تھی، اور جب وہ کہتی ہیں اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی اپنے بچوں کو لے کر، تو اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کا رزق بھی ان کو دے رہا تھا اور ان کا رزق بھی ان کو مل رہا تھا۔ بے شک ہو سکتا ہے وہ کہتی ہیں کہ اس سے بھی بہترین مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیا تھا انہوں نے، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے میرے لیے آسانیاں سوچی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر یہی بہتری لکھی ہے ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ بہتر انصاف کریں گے۔ اور کہتی ہیں کہ شاید میں اپنے ظلم کو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ کہتی ہیں مجھے مکافات عمل پر یقین تھا، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ پر سب کچھ چھوڑ دیا تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ جو بھی ہوگا میرا اللہ میرا انصاف کرے گا۔ اور کہتی ہیں کچھ ہی عرصے بعد ان کی ساس کو ان کا فون آتا ہے کہ جس بیٹے کو انہوں نے سوچا کہ وہ اس کو چھین لیں گی، اس بیٹے کا انتقال ہو گیا کار ایکسیڈنٹ میں، اور وہ کہتی ہیں کہ اب میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ اور وہ میری بہن کہتی ہیں کہ جب میں نے فون پہ یہ سنا تو تکلیف تو بہت ہوئی ان کو، اور وہ کہتی ہیں کہ میری جو نظریں تھیں جب میں اپنی ساس کے الفاظ سن رہی تھی اور جس طریقے سے وہ سسکیاں لے لے کے رو رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ تم مجھے معاف کر دو، تمہاری بددعا لگ گئی ہے ہمیں اور ہمارے ساتھ جتنے ظلم کیے ہیں وہ آج میں نے اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھتے ہوئے اس تکلیف کو محسوس کر لیا ہے۔ ہم کیوں انسان بھول جاتے ہیں کہ مکافات عمل دنیا میں ہمیں ملتا ہی ملتا ہے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ جب وہ میری ساس اپنے الفاظوں کو ان کے سامنے بیان کر رہی تھی اور جس طریقے سے وہ تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی کہ تم معاف کر دو، آج میں نے اپنے جوان بیٹے کا جو جنازہ دیکھا ہے میری روح کانپ گئی ہے اور پتہ نہیں میرے ساتھ آگے کیا کچھ ہو۔ وہ صرف یہ کہہ رہی تھی کہ تم مجھے معاف کر دو، لیکن یہ بہن کہتی ہیں کہ میں تو خود ہوش میں نہیں رہی تھی اس وقت جب میں نے سب کچھ سنا۔ وہ کہتی میں نے ایک بار آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر یہ ضرور دیکھا کہ یا رب ہم انسان بھول جاتے ہیں، ہم انسانوں کو تکلیف دینے کے بعد یہ نہیں سوچتے کہ مکافات عمل دنیا میں ملتا ہے۔ ہمیں کسی کے ساتھ برا کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ اتنا ہی ظلم کریں جتنا ہم سہ سکیں۔ کہتی ہیں بس اتنا سا سوچا تھا، اور وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد مجھے اپنی ہوش نہیں تھی، لیکن اب وہ جب انہوں نے مجھے سب کچھ بتایا اور جس طریقے سے وہ بتا رہی تھی اور جتنا وہ رو رہی تھی، جتنی وہ پریشان بھی ہو رہی تھی، اور وہ یہ بھی کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ یہ بتائیں کہ میں نے بددعا تو نہیں دی تھی، میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ اللہ پاک آپ میرا انصاف کرنا۔ کہتی ہیں ہاں جب میں تکلیف میں آتی تھی، جب میری ساس مجھے تکلیف دیتی تھی یا کوئی مجھے اپنے الفاظوں سے تکلیف دیتا تھا، تو کہتی ہے میں روتی تھی، اللہ کے سامنے بہت روتی تھی، میں نے بددعا تو نہیں دی، لیکن ان کو کس طریقے سے یہ سب کچھ ہوا۔ تو میں نے ان کو یہی بولا، میں نے کہا بیٹا جب انسان ظلم کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ ظلم ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید وہی بادشاہ ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ بادشاہوں کا بادشاہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ ہم انسان سمجھتے ہیں نا کہ آج اس سے بدلہ لے لیں، آج ہم یوں کر لیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اپنی اولادوں کو جوان کر کے کتنے کتنے بدلے لے لیں گے، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کیا پتہ اس اولاد کے جوان ہونے کا وقت وہ دیکھ سکیں گے کہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ ہم کیوں اپنے دل میں حسد رکھتے ہیں، ہم کیوں اپنے دل میں کسی کے لیے برائی رکھتے ہیں؟ ہمیں کیا اپنے لمحات کا پتہ ہے، اگلی سانس کا ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ برائی کر رہے ہیں اور اگر اسی ایک لمحے کے بعد ہماری جان نکل گئی تو کیا ہم اپنی قبر میں وہ حسد اور وہ جلن لے کے جائیں گے؟ کیا ہم اپنی قبر میں یہ سب کچھ جو دنیاوی چیزیں ہیں وہ لے کر جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں جانا ہمارے ساتھ، صرف اور صرف کیا جانا ہے، ہمارے اپنے اعمالوں نے ہمارے ساتھ جانا ہے۔ تو اپنے اعمالوں کو درست کر لیں وقت رہتے ہی یہ بات سمجھ لیں کہ مکافات عمل کا جو عمل ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں اور بدلہ ہمیں ملنا ہی ملنا ہے۔ رات میں آپ کو یہ خیال آ جاتا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے اور آپ کسی کے ساتھ برا کر رہے ہیں تو اس چیز کا اسی ٹائم سٹیپ اٹھائیں، معافی مانگ لیں، کچھ نہیں ہوتا جی، معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا، معافی مانگنے سے آپ کا یہ جو الفاظ منہ سے نکلتے ہیں نا اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے، جتنی عاجزی ہوگی نا اتنے ہی آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے۔ آپ یقین کریں معافی مانگنے کا بڑا سکون بھی ہے ایک، اور اللہ تعالیٰ سے تو آپ معافی مانگے ہی مانگے، لیکن اگر آپ سے کسی کا دل دکھ گیا ہے تو اس انسان سے ضرور معافی مانگے۔ اگر آپ کو خوف آتا ہے کہ اس نے مجھے بددعا نہ دے دیا، اس نے میرے ساتھ کچھ غلط نہ کر دیا ہو،
تو میری بہنوں ایک بار یہی کہنا چاہوں گی کہ معافی مانگ لو، کسی کے ساتھ کچھ برا کیا ہے، کچھ بھی ہے، ہمیں نہیں پتا اگلے لمحے میں کچھ آپ کے ساتھ بات کر سکوں کہ نہ کر سکوں، مجھے نہیں پتا کہ شاید اگلی سانس میری سانس کے ساتھ میرا ساتھ دے گی کہ نہیں دے گی، مجھے بھی نہیں پتا۔ لہٰذا وقت رہتے سنبھل جائیں، وقت رہتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لیں، وقت رہتے لوگوں سے معافی تلافی کر لیں، لیکن دل کے ساتھ کریں، یہ نہیں کہ سال میں ایک ڈیجیٹل اسٹیٹس ہم لگا دیں اور کہ جی ہمیں معاف کر دیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بس یہ سوچ لیں کہ جو بھی ہم کریں گے عمل اس کا بدلہ ہمیں ملنا ہی ملنا ہے، کسی بھی طریقے سے ملے، چاہے ہمیں اولاد کے طریقے سے ملے، چاہے ہمیں اپنی صحت کے طریقے سے ملے، چاہے کسی بھی طریقے سے ملے۔ آپ لوگ کو سمجھدار ہیں، بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور اب میں آپ کے ساتھ اگر تھوڑی سی بات کروں گناہ سے ریلیٹڈ کہ گناہوں سے کیسے بچا جائے، سب سے پہلے تو گناہوں سے اس طریقے سے بچا جائے کہ جب ہم کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم گناہ کرنے سے پہلے جو اندر سے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے اس آواز کو سن لیں، غور سے۔ جب ہم اس آواز کو سنتے ہیں نا کہ جب ہمارے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ گناہ ہے، اس کو نہ کرو، اور ہم تب بھی جان بوجھ کر اگر گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ شیطان ہوتا ہے جو ہمیں اس ٹائم اکسا رہا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے کبھی غور کیا کہ گناہ کرنے کے بعد جب آپ سے گناہ ہو جاتا ہے، کسی بھی چیز کا گناہ ہو جاتا ہے، تو اس ٹائم آپ کو فوراً اس گناہ کے ایک سیکنڈ کے اندر اندر آپ کو پچھتاوا ہوتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ شیطان اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے، جو اس نے کرنا تھا، اس کا مشن تھا، جو اس کا پرپس تھا، وہ تو کر کے چلا گیا، اور جیسے ہی وہ جاتا ہے تو فوراً آپ کو کیا ہوتا ہے؟ پچھتاوا ہوتا ہے۔ گناہ کرنے سے پہلے جو انسان کے اندر ایک آواز آ رہی ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے کہ اس گناہ سے بچ جاؤ، یہ گناہ ہے۔ اس گناہ کی جو لذت ہے نا وہ گناہ کی لذت ہے کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے لذت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمیں آواز دے رہے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم گناہ سے بچو، تم شیطان سے پناہ مانگو۔ ہماری اپنی غفلت ہے کہ ہم اگر اس آواز کو نہیں سنتے، اور وہی بات ہے نا کہ ہم اس آواز کو دبا دیتے ہیں اور گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ گناہ سے بچنے کے لیے پناہ مانگے۔ میں اللہ پاک آپ سے گناہوں کی اپنی معافی مانگتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں، یا اللہ پاک مجھے شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا، مجھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں نا، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، کیوں نہیں سنتے؟ آپ بات تو کریں اللہ تعالیٰ سے۔ اور اب اگر ہم بات کریں کہ گناہ ہو گیا ہے، گناہ ہو گیا ہے، اور اگر ہم کسی انسان سے اگر ہم وہ غلطی سے بات شیئر کر بیٹھتے ہیں، وہ تو ہمیں سیدھا سیدھا جہنم میں لے جائے گا، اور وہ کہے گا کہ نہیں بھائی نہیں، تم سے گناہ ہو گیا، اب تو تمہارا کچھ ہو ہی نہیں سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں جی پہلی بات آپ نے گناہ نہیں کرنا۔ اگر آپ سے گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سمندر بھر کے بھی گناہ کر لو اور تم میرے پاس لوٹ آؤ تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن توبہ تم سچے دل سے کرو، توبہ تم سچے دل سے کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور اس چیز کا وعدہ کر لو خود سے بھی مجھ سے بھی کہ تم گناہ نہیں کرو گے، تم شیطان کی باتوں میں نہیں آؤ گے، تم 5 وقت کی نماز پڑھو گے، وضو میں رہو گے۔ وضو میں رہنا سیکھیں کیونکہ وضو جو ہوتا ہے نا وہ ہمیں بہت زیادہ پروٹیکٹ کرتا ہے گناہوں سے، ہر قسم کی حسد سے، جلن سے۔ وضو میں رہا کریں۔ وضو جو ہے ایک کہوں گی ایز اے ٹپ ہے کہ جب آپ وضو میں رہتے ہیں تو آپ کے اوپر ایک پروٹیکشن شیلڈ بن جاتی ہے جو آپ کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ اور دیکھیں گناہ اگر ہو گیا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ بہت بہت غفور الرحیم ہے۔ اور اب اگر آپ اپنے ماضی میں کھوئے رہیں اور آپ اپنے ایک ماضی کی وہ کہتے ہیں نا پوری فلم کو آپ اپنے ذہن میں چلاتے رہیں اور آپ کہیں کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اس ٹائم کو اپنے آپ میں ضائع مت کریں۔ اس وقت کو جب آپ ضائع کریں گے تو وہ بھی وقت آپ کا گناہ میں ہی آ رہا ہے، کیونکہ آپ اللہ سے معافی نہیں مانگ رہے نا۔ آپ اللہ سے معافی مانگیں، آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت بہت غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ بس ہم انسان ہیں، ہم انسانوں کی غفلت ہے، ہم لوگ ڈوبے ہوئے ہیں غفلتوں میں، ہم لوگ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، ہم حسد اور جلن میں چل رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آج اس کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس بھی یہ ہونا چاہیے، آج اس نے یہ جوڑا پہنا ہے تو میرے پاس بھی یہ جوڑا ہونا چاہیے۔ اس جوڑے کے چکر میں تو جی میں نے کچھ گھر بھی خراب ہوتے ہوئے دیکھے ہیں جو صرف اور صرف اس بات پہ ہوتے ہیں کہ نہیں وہ آج فلانی پارٹی تھی، اس نے یہ جوڑا پہنا تھا تو میں نے یہ جوڑا لینا ہے، اور خامن بیچارہ یہ سوچتا رہ جاتا ہے کہ یار میں کیا کروں، کس طریقے سے کروں۔ تو ہمیں حسد اور جلن نہیں کرنی کسی سے، ہم نے اپنے نصیب پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس نصیب کو بہتر کرنے کے لیے دعا کرنا ہے نا، دعا کرنی ہے اللہ سے اس بہتر نصیب کو بنانے کے لیے، کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں کریں، ہمیں گناہوں سے بچائیں۔ اور گناہ کی جو پکڑ ہے وہ پکڑ تو بے شک بہت بہت بڑی ہے، ٹھیک ہے، چاہے ہمیں اس دنیا میں مل جائے چاہے ہمیں آخرت میں ملے۔ اور ہم صرف اتنا سوچ لیں نا، اور اکثر ماچس چلاتے ہوئے ایک شعلہ ہلکا سا ہمارے ہاتھ پہ آ کے گر جاتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور اس کا نشان بھی بن جاتا ہے، اکثر ہاتھ پہ بن جاتا ہے اس کا نشان۔ اور اگر ہم یہ سوچ لیں کہ وہ جہنم کی آگ جو ہے اس آگ کی تپش کیا ہوگی، تو میں کہوں گی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، گناہ نہیں ہوگا۔ میں خود بہت گنہگار ہوں، خطا کار ہوں جی، اور میں یہ سوچ رہی ہوتی ہوں جب مجھے کوئی ایسا خیال آتا ہے شیطان کی طرف سے، انسان ہوں نا، انسان تو پرفیکٹ نہیں ہوتا، پرفیکٹ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کوئی گناہ کا خیال آتا ہے کبھی بھی دل میں، اگر کبھی دل میں کسی بھی پوائنٹ میں کوئی ایسی چیز آتی ہے تو میں ایک بار یہ ضرور سوچتی ہوں کہ میں اپنے دل کو ایک بار کہتی ہوں کہ اس جہنم کی آگ سے کیسے بچو گی، یا اس جہنم کی آگ کا کیا کرو گی۔ آج ذرا سی چوٹ لگتی ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے، تو اس جہنم کی آگ کا جو ہو گئی تپش ہوگی جو اس جہنم میں، اللہ تعالیٰ سب کو بچائیں۔ تو میں تو سوچ کے ہی ایک انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وہی بات ہے نا، ہماری روح کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول کر لیں تاکہ ہماری روح جب پرسکون ہوگی تو نہ ہم گناہ کی طرف جائیں گے، نہ ہم حسد میں جائیں گے، نہ ہم کسی کی جلن میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ بہت بہت غفور الرحیم ہے۔